میں پورا 1 ہفتہ ہو گیا میں نے آپ لوگوں سے کوئی بات نہیں کری، میں کوئی کیا کہتے ہیں آیت کا بیان نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ میری دراصل مصروفیات اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ یقین جانے بالکل ٹائم نہیں ہوتا کہ میں وقت دوں۔ لیکن میری یہی بات ہوتی ہے کہ میں ذرا سا اپنا وقت نکالوں اور میں اللہ کی جو باتیں مجھ تک ہیں وہ آپ تک پہنچاؤں، کیونکہ یہ میرے پہ ذمہ داری ہے۔ مجھ پہ یہ ذمہ داری ہے کہ میں اگر تھوڑا بھی قرآن پاک کو سمجھ رہی ہوں یا جان رہی ہوں تو وہ میں آپ تک پہنچاؤں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو علم، کیونکہ سب سے زیادہ علم رکھنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اگر وہ قطرہ بھی ہمیں دیتا ہے تو اس قطرے کو بھی ہمیں دوسرے تک پہنچانے کی تاکید ہے، کیونکہ یہ ذمہ داری ہر مسلمان کی ہے، اس کے کاندھوں پر ہے کہ آپ اپنے دین کو آگے پھیلائیں، آپ کے پاس جو علم ہے وہ آپ آگے پہنچائیں۔ اگر میں ایک یہ لفظ بھی جانتی ہوں نا الحمدو کے بارے میں، تو میرا یہ فرض ہے کہ میں آگے لوگوں تک پہنچاؤں، لوگوں کے دلوں میں۔ دیکھیں آپ لوگ بھی اس طرح سے وقت نکالیں، قرآن پاک کو سمجھیں، قرآن پاک کو جانیے، قرآن پاک کی تفسیر کو پڑھیے۔ قرآن پاک ایسی کتاب نہیں ہے، ہم کتنا وقت نکالتے ہیں یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، ڈرامےز دیکھ رہے ہیں، اور ہم کیا کیا چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، لیکن جہاں قرآن پاک کی بات آتی ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہاں پڑھ لیں گے، ابھی تو بڑھاپے میں پڑھ لیں گے، ابھی ہاں پڑھ لیں گے۔ ہم قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے کیا ہوتا ہے، ہاں یہ تو فالتو لوگوں کے پاس ٹائم ہوتا ہے نا تو وہ اسی لیے وہ پڑھ لیتے، لیکن آج کل گریجویٹ والے لوگ بھی جو ہے نا ساری خاک چھانتے ہیں وہ دنیا میں، پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں، وہ قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک کو سمجھیے اس سے پہلے کہ آپ کے دامن میں جو کچھ ہے وہ بھی لے لیا جائے یا وہ بھی آپ سے اللہ تعالیٰ لے لے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ قرآن پاک کو سمجھیے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی نعمت کے بھی دروازے کھولے گا، آپ کے دماغ کے بھی دروازے کھولے گا۔ قرآن پاک کو سمجھنے سے 6 سینس تیز ہوتا ہے۔ 6 سینس تیز ہونے سے مراد کہ ہمارے اندر وہ صلاحیتیں پیدا ہونے لگتی ہیں، ہم وہ چیزیں جاننے لگتے ہیں اور محسوس کرنے لگتے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم ہونے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب دنیا بنائی ہے تو کیوں بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا کیا رکھا ہے، اور اگر قرآن پاک میں یہ ساری باتیں تو دنیا میں بھی یہ باتیں ہیں، اور پھر ہمیں فوراً اگر ہم کوئی ایک آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس کو محسوسات کروا دیتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ، اور یہ اس کا یہ مطلب۔ اب جیسے سورہ بقرہ کی جب میں یہ آیت پڑھ رہی تھی گائے والی، تو جیسے اب یہ ہندوؤں کی بات آتی ہے تو وہ جیسے گائے کو وہ کرتے ہیں تو فوراً یہ خیال آتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جیسے یہ بات قرآن میں رکھی ہے، اور کس طریقے سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جائے گا گائے۔ تو ہم تو سن رہے ہیں نا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود پڑھیں نا، آپ مجھے نہیں سنا، آپ خود پڑھیں اس باتوں کو، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اپنے لفظوں میں اپنے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کس طرح سے اپنی محبت کو لوگوں کے لیے وضاحت کر رہے ہیں۔